Before Hitler. دنیا میں کسی بھی قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے لیڈرشپ کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے. وہ لیڈر ہی ہوتا ہے جو یا تو کسی قوم کو ایک عظیم قوم بناتا ہے یا تو پھر قوم کو تباہ کر دیتا ہے. دنیا میں بہت سی مثالیں ملتی ہیں. اگر ہم جرمنی کی بات کریں تو وہاں پہ ایڈولف ہٹلر تھے جنہوں نے ورلڈ وار 1 کے بعد اپنی شکست کے بعد انہوں نے چاہا اور ان کا موٹیو یہ تھا کہ جرمن لاسٹ پرائیڈ کو بحال کریں اور 1932 کے الیکشن میں حصہ لے کر انہوں نے وہ الیکشن جیتا اور جرمنی میں ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ قائم کی. ایڈولف ہٹلر کی ایگریسو پالیسیز کی وجہ سے انہوں نے ایک بار دوبارہ اعلان جنگ کیا پولینڈ، یو ایس، سوویت یونین وغیرہ کے خلاف. لیکن بدقسمتی سے دوبارہ سے ان کو شکست کا سامنا ہی کرنا پڑا اور کہا جاتا ہے کہ ایڈولف ہٹلر نے اس شکست کے بعد اپنی بیوی جس کے ساتھ اس نے 2 دن پہلے ہی شادی کی تھی اس نے اپنی بیوی کے ہمراہ سوسائڈ کمٹ کی. اس شکست کے بعد جرمنی 4 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، 4 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور ان 4 حصوں میں سوویت یونین، یونائٹڈ اسٹیٹس، برٹین اور فرانس نے ہر ایک حصے میں گورن کرنا تھا، حکومت کرنی تھی. حالات کچھ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ سب لوگ دنیا میں یہی کہتے ہیں کہ جرمنی اب اس لا سے کبھی بھی باہر نہیں آ سکتا اور جرمنی از نو مور. مگر ایسے حالات میں کانریڈ ایڈینیور نامی ایک شخص ابھرتے ہیں اور ایسے حالات میں وہ اس وقت الیکشن میں حصہ لیتے ہیں اور جیت جاتے ہیں. کانریڈ ایڈینیور کو بہت سے چیلنجز کا سامنا تھا. سب سے پہلے جرمنی کا جو ایک لاسٹ پرائیڈ تھا، جو لوگ ڈی موٹیویٹڈ ہو گئی تھی ایک جرمنی کی قوم، ان کا کانفیڈنس بحال کرنا تھا، ان کا پرائیڈ بحال کرنا تھا. دوسرا بڑا چیلنج جو ان کو سامنا کرنا پڑا وہ تھا جرمنی کی امیج کو ری بلڈ کرنا، کیونکہ ایڈولف ہٹلر کے بعد جرمنی کو تصور کیا جاتا، پرسیو کیا جاتا تھا کہ یہ ایک ظالم قوم ہے کیونکہ جیوز کا انہوں نے قتل کیا تھا. تو اس کے بعد جو امیج تھی انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس کو بحال کریں تو انہوں نے جرمنی کی امیج کو ری بلڈ کیا. اس کے علاوہ 4 بڑی سپر پاورز کا سامنا تھا، ان کو فیس کرنا، ان کے چیلنجز کو فیس کرنا. اکنامی کی بات کریں تو اکنامی اس وقت جرمنی کی ورسٹ تھی جس سے نکلنا ناممکن تھا. لیکن جب آپ ایک ڈیڈیکیٹڈ پالیسیز کو امپلیمنٹ کرتے ہو تو پھر آپ ترقی ضرور کرتے. آج جو ہم نام سنتے ہیں یورپین یونین اور نیٹو کا، اس کے اگر ہم بنیاد کی بات کریں، بانی کی بات کریں تو کانریڈ ایڈینیور ہی تھے جرمنی کے جنہوں نے یورپین یونین اور نیٹو کی بنیاد رکھی تھی اس وقت میں. ایسے برے حالات میں کانریڈ ایڈینیور ہی تھے جنہوں نے ان کی کمان سنبھالی. اور آج کے دور کی اگر ہم بات کریں تو جرمنی یورپ کی سب سے بڑی اور دنیا کی 4تھی بڑی اکنامی کہلاتی ہے. یہ کانریڈ ایڈینیور کی لیڈرشپ ہی تھی جنہوں نے ان کو اس مشکل سے نکالا. لیکن پاکستان کو بنے ہوئے 76 سال گزر چکے ہیں لیکن آج تک ہمیں کوئی ایسی لیڈرشپ ہی نہیں ملی کہ جو ہمیں اس برے حالات سے اور اس کرائسس سے باہر نکال سکے. اور اگر کبھی ہمیں کوئی لیڈرشپ ملی بھی تو ہم نے ان کو اس طرح سے ٹریٹ کیا کہ جیسے وہ ہمارے دشمن ہوں. اور جو سب سے بڑا جو پرابلم ہے پاکستان کی ان کرائسس کا وہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی. جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تب تک آپ اکنامی کو اسٹیبل نہیں کر سکتے.